السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ تو آج ہمارا 1444 ہجری ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے 1443 چل رہی تھی، تو آج ہمارا نیا سال ہے۔ مسلمانوں کا نیا سال ہجری کیلنڈر سے شروع ہوتا ہے، ورنہ کوئی ہمارا نیا سال نہیں ہے۔ ہم لوگ مسلمان لوگ ان کے نئے سال میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے نئے سال کو بالکل ہی جڑ سے بھولے بیٹھے ہیں کہ ہمارا نیا سال کب سے شروع ہوتا، ہمارا مہینہ کون سا ہے، کچھ نہیں پتا۔ ہمیں تو بس خالی گوروں کی باتیں پتا، گوروں کا کلچر پتا، ان کا رہن سہن پتا، ان کے تہوار پتا، ان کے مذہب کی ایک چیزیں پتا، لیکن اپنی ہر چیزوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارا ایک سال پورا ہو گیا۔ اللہ کرے ہمارا یہ سال بھی برکتوں والا ہو، رحمتوں والا ہو۔ تو سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کو محرم کی تاریخ ایک مبارک ہو، اسلامک نیا سال مبارک ہو، اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ دنیا میں ویسے تو بہت سے مشہور کیلنڈر ہیں، لیکن ان میں مشہور زیادہ دو کیلنڈر ہیں، ہجری اور عیسوی۔ ہجری کیلنڈر جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اسلامی سال سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ اور عیسوی کیلنڈر جنوری، اس سے پہلے مارچ سے شروع ہوتا تھا، اب جنوری سے شروع ہونے لگا ہے۔ بہت دنوں کی بات ہو گئی۔ تو بہرحال ہمیں ان معاملوں میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں تو محرم الحرام کا مہینہ دیکھنا ہے کہ محرم الحرام میں شادی کرنا منع ہے کیا؟ لوگ پوچھتے رہتے ہیں محرم الحرام کے مہینے میں لوگ کیوں نہیں شادی کرتے؟ اس طریقے کے سوالات ہم سے کرتے رہتے ہیں، اور اس کی کیا حقیقت ہے، کہاں تک ہمیں جانا چاہیے۔ اور دیکھیں ایک بات اور سنیں، محرم الحرام میں ایک دو واقعے پیش آیا، کربلا کا واقعہ میں پیش آیا، اور آج حضرت عمر فاروق کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ 26 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہو گئے تھے، اور ایک محرم الحرام کو آپ نے شہادت پائی، اور آج ہی کے دن دفن ہو گئے۔ تو ہمیں حضرت عمر کی تاریخ کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے، آج ہی کے دن وفات ہوئی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو ہمارے خلیفہ دوم ہیں، جنہوں نے اتنی بڑی حکومت کری، اور ساتھ ہی ساتھ میں دکھا دیا لوگوں کے کہ بادشاہ بن کے لوگوں کی کیسے خدمت کری جاتی ہے۔ ساری کی ساری سیرت ہمارے سامنے ہے، ہم ان کی سیرت سے کچھ عبرت حاصل کریں، اور وہ کس طریقے کے رہتے تھے، اور ان کا کس طریقے کے ان کے فیصلے ہوتے تھے۔ وہ دریا سے اگر کہتے تھے کہ ہم تیرے اوپر انصاف نہیں کرتے، تو وہ دریا آج وہ پانی سے شروع ہے، ورنہ وہ سوکھی تھی اس سے پہلے۔ تو حضرت عمر ایک جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور خلیفہ دوم بھی ہیں، تو اس لیے ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو پڑھنا چاہیے۔ تو پھر دوسری چیز ہے کربلا کا واقعہ۔ کربلا کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ تو اس وقت ہو گیا رہا ہے کہ 7-8 تاریخ سے ڈھول ٹاسے، بڑے نہ جانے کیا کیا چیزوں کا شروعات ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا، تعزیے وغیرہ، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ کوئی ہمارے لیے ہے نہیں، لیکن بہت سے ہم لوگ بے غفلتی میں کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو، اور سمجھ رہے ہیں ہمارے اسلام سے جڑی چیز ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ علماء سے رابطہ کر کے ان سے تاریخ کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ اس کی کیا تاریخ ہے۔ تو ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ محرم الحرام۔ تو سب سے پہلی چیز سمجھ لیجئے محرم الحرام، یہ حرام لوگ سمجھتے ہیں اس مہینے کو، جو بولا جاتا ہے محرم الحرام، کہ یہ حرام مہینہ، بالکل ایسا غلط ہے میرے بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں۔ محرم الحرام یعنی حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، مقدس مہینہ۔ جس طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں مسجد حرام، وہ کیا حرام مسجد نہیں، عظمت والی مسجد، مقدس مسجد، بابرکت مسجد۔ اسی طریقے سے محرم الحرام، اللہ تعالیٰ نے خاص سال میں 12 مہینے ہیں، سبھی اچھے ہیں، لیکن ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر دیا، محرم الحرام، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور رجب کا مہینہ۔ تو اس مہینے میں لوگ غم مناتے ہیں، امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اور بھی لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، تو لوگ سوگ مناتے ہیں، اس لیے شادی بیاہ اس مہینے میں نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔
بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جو بھی انسان شادی کرے گا، اور خاص طور سے اس چیز کو سمجھے گا کہ ہمیں یہ رسم توڑنا ہے. جو لوگ یہ نہیں چاہتے نا کہ ہم اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے، یہ غم کا مہینہ ہے، تو اس رسم کو جو بھی انسان توڑے گا اللہ اس کو اور بھی زیادہ ثواب دے گا، کیونکہ یہ ہم لوگوں نے اپنے پاس سے ایجاد کر رکھی ہے کہ محرم میں شادی نہیں کرنا. تو میرے بھائی ایسی کیا بات ہے محرم میں نہیں شادی کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، محرم میں شادی کرنا چاہیے. اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں گے کہ محرم الحرام ایک سوگ اور مطلب اس کا غم کا مہینہ ہے، تو پھر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سال میں جو 12 مہینے ہیں ان میں ایک بھی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی شہادت نہ ہوئی. پھر آپ اس مہینے میں کیوں شادی کرتے ہیں نا؟ ہر مہینے میں کرنا. ابھی بقرہ عید تھی ذی الحجہ کے مہینے میں، اس میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، تو کیا آپ اس میں نہیں شادی کرنا؟ یہ بھی تو ایک شہادت کا وہ ہے، ایک سوگ کا ہے، ایک ماتم کا ہے. لیکن نہیں، جب ہم سب میں کر رہے ہیں تو پھر محرم الحرام کو کیوں اتنا خاص بنا رکھا؟ اس کی کوئی لاجک نہیں سمجھ میں آتی، اس کی نہ ہی کوئی ہمیں دلیل سمجھ میں آتی. اس لیے میرے بھائی اس رسم کو توڑیے، اس قسم کو توڑیے. یہ جو لوگوں نے بنا رکھی ہے اپنے پاس سے ایجاد کر رکھی ہے، اس کو توڑیے. اس طریقے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ محرم الحرام میں شادی نہ کریں. یہ غم کا مہینہ ہے، یہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ ماتم کا مہینہ ہے. یہ میرے بھائی یہ ساری چیزیں بیکار کی باتیں ہیں. ہم نے آپ کو بتایا نا کہ 12 کے 12 مہینے میں کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی شہادت ضرور ہوئی ہے. اس لیے تھوڑا سا سمجھیں، اپنا دماغ بھی لگائیں. کیوں نہ کریں ہم اس مہینے میں شادی؟ کرنا چاہیے اس مہینے میں شادی. اور جو اس رسم کو توڑے گا اللہ اس کو اور زیادہ ثواب دے گا، کیونکہ جو رسموں کو توڑتا نا وہ اصل میں اچھا انسان ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی اس رسم اور قسم کو توڑیے. تو انشاءاللہ ہم نے بھی ارادہ کرا ہے کہ ہم اپنے بھائی کی شادی محرم الحرام کے مہینے میں ہی کریں گے. تو یہاں سے ہم اپنا قدم اٹھا رہے ہیں تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے. لوگ ہمیں برابر کا ٹوک رہے ہیں کہ آپ کیوں محرم الحرام میں کر رہے ہیں، آپ تو مطلب ماتم مناتے ہی نہیں ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. تو میرے بھائی ان طریقے کی باتوں سے پرہیز کریے، احتراز کریے، بچیے کہ ہمیں اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا، ناممکن ہے. بچیے ان ساری چیزوں سے. سمجھ میں آ گئی ساری بات؟ اب آگے جو بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اسلامی سال کی شروعات کیسے ہوئی ہے یہ ہم بتا چکے ہیں. تو ہمارا جو ہے نئی سال کی نیا سال شروع ہو چکا، تو نئے سال کی ہم لوگ دعا پڑھ لیں، اللہ سے دعا کریں، دعا پڑھ لیں. اللہم ادخلوا علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن. اس دعا ہے، یہ دعا کو پڑھ لیں. سال ہمارا شروع ہو چکا ہے اور دعا بھی کریں اللہ سے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.